شادی کا معاملہ، ایک مثال دیتا ہوں، شادی کا معاملہ لے لیجیے. بتائیے کن کی شادیاں مشکل ہوتی ہیں، دینداروں کی یا بے دینوں کی؟ جو دین پر نہیں چلنا چاہتے، بے دین کا مطلب یہ ہے کہ جو دین پر چلنا نہیں چاہتے، ان کو معلوم ہے کہ دین میں یہ ہے کہ فضول خرچی نہ ہو، اسراف نہ ہو، دین دار اسپاؤس تلاش کیا جائے، زوج، خاوند اور بیوی وہ دیندار ہونی چاہیے، اور بے پردگی نہ ہو، ظاہر ناچ گانا، میوزک یہ نہیں ہوگا، اسراف جس چیز میں ہوگا وہ نہیں ہوگا، حق مہر جتنا طاقت کے مطابق دے سکتا ہے وہ دے گا، بیٹی والوں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ وہ سامان تیار کریں. اسی طرح سے کوئی بڑھ چڑھ کر لوگوں کو شو آف کرنا، لوگوں کے سامنے اس طرح سے کرنا، دین میں تو یہ نہیں ہے. جب دین سے آپ نکلتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، میں نے شادی کرنی ہے اور اس طرح دھوم دھام سے کرنی ہے کہ جیسے وہ فلاں خاندان میں فلاں لوگوں کے ہاں ہوئی تھی اس سے بھی اچھی طرح سے کرنی ہے. اب اس نے سب سے پہلی غلامی کس کی؟ لوگوں کی. پھر میں نے فلاں کام کرنا ہے، ولیمہ کرنا ہے یا بارات لے کے جانی ہے، ایسی کی تیسی اتنی گاڑیاں لے کے جاؤں گا کہ بس فتح کر لوں گا میں جا کر سسرال کو. اب اس نے پھر دوسری مرتبہ بھی غلامی کی، کس کی؟ اپنی خواہش کی. پھر یہ کہتے ہیں کہ شادی کے موقع پر پتہ ہے یہ میوزک گانا بجانا یہ اچھا نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کے ہاں تو ڈانس پارٹیز ہوتی ہیں، اللہ ان پر رحم کرے، مسلمان ہیں وہ بھی، اللہ ان کو ہدایت دیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ کیا تو شادی کا موقع ہے، معلوم ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے لیکن کبھی کبھی چل جاتا ہے. یہاں پر بھی اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، وہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا، ایسا نہیں تھا. اس کا نفس اس کو ابھارتا ہے تو وہ اپنی خواہش کی غلامی کرتا ہے، لوگوں کی غلامیاں کرتا ہے. اس طرح سے زندگی اپنی اجیرن بنا لیتا ہے، اجیرن کر لیتا ہے. جتنی اس میں طاقت اور استطاعت ہوتی ہے اس میں سادہ سمپل سی شادی مکمل ہو سکتی ہے. شادی پر کروڑوں خرچ کریں یا شادی پر صرف چند ہزار خرچ کریں، شادی نکاح کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ مکمل ہے اسلام کی نظر میں، اور اس کے ساتھ آپ کا دین بھی مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد جو ساری چیزیں ہیں وہ سب غلامیاں ہیں اور طوق ہیں، زنجیریں ہیں، بیڑیاں ہیں جو انسان خود اپنے گلے میں ڈالتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد بیان کیا قرآن کریم میں، سورۃ الاعراف کی آیت 157 دیکھیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ رسول ہیں یضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم، کہ یہ وہ رسول ہیں جو لوگوں سے ان کے بوجھ اور ان کی بیڑیاں، ان کے طوق اتارتے ہیں. تو مفسرین نے تفسیر کی کہ یہ طوق سے مراد اس طرح کی رسمیں اور رواج بھی ہیں جن سے لوگوں نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رکھا ہے. تو نکل آئیے ان مشکلات سے، چھوڑ دیجئے لوگوں کو. لوگوں نے آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جانا. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کچھ نہیں کہیں گے، آخر میں کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا بندہ تھا چلا گیا. اس سے زیادہ لوگوں نے کیا کہنا بیچاروں نے. اور آپ کی جو خواہش نفس ہے، بندہ خواہش نفس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے تو یہ کبھی نفس بھرتا نہیں ہے، یہ بندے کو بہت دور لے جاتا ہے، بہت خراب کر دیتا ہے. اس کو اپنے مطیع رکھو گے تو یہ ٹھیک رہے گا، ورنہ یہ تمہیں اپنا غلام بنا لے گا. اور اللہ کو ہمارے متعلق یہ پسند نہیں ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی کی بھی غلامی کریں، وہ بے شک بندے کا اپنا نفس ہی کیوں نہ ہو. تو یہ دین آسان ہے، اس کو قبول کیجئے، اس کو دل و جان سے قبول کیجئے، اس کو ہر معاملے میں قبول کیجئے، ہر معاملے میں اس کے اوپر عمل کیجئے اور اللہ سے مدد مانگیے.